تو سب سے پہلے آپ دیکھیں میں اس وقت کہاں پہ بیٹھا ہوں. میرے پیچھے کلاک ٹاور، مسجد الحرام. یہ جو آپ میرے پیچھے دیکھ رہے ہیں یہ ہے جی غار ہیرا. دیکھیں کتنی چھوٹی سی ہے. اللہ کے نبی یہاں بیٹھا کرتے ہوں گے. یہ وہی پتھر ہیں، یہاں اللہ کے نبی نے ہاتھ لگائے ہوں گے. السلام علیکم، میں عبداللہ طاہر. کیسے ہیں آپ سب؟ تو میں اس وقت موجود ہوں مکہ المکرمہ میں، اور میری رائٹ سائڈ پہ ہے یہ پہاڑ جبل نور، ٹھیک ہے. اور وہ سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں مسجد الحرام. دیکھیں اتنا ماشاءاللہ پیارا ویو ہے یہاں سے اس ٹائم. تو ابھی صبح کے 4 بج رہے ہیں. فجر کا ٹائم ہونے میں تقریباً 1 گھنٹہ 10-15 منٹ باقی ہیں. تو ہم نے فجر کی نماز انشاءاللہ جبل نور پر غار ہیرا پر پہنچ کر انشاءاللہ پڑھنی ہے. جبل نور اس پہاڑ پر ایک غار ہے جس کا نام ہے غار ہیرا. آج آپ کو غار ہیرا کی زیارت کروانی ہے، اور غار ہیرا کے متعلق احادیث میں جو واقعات ہمیں ملتے ہیں انشاءاللہ وہ بھی آپ کو بتلاؤں گا. تو سب سے پہلے آپ کو بتا دوں کہ یہ جبل نور، یہ پہاڑ حرم سے 4 کلومیٹر کی دوری پر ہے، اور یہ مکہ کی مشرقی جانب ہے. اور اس کی جو اونچائی ہے، غار ہیرا کی جو اونچائی ہے 634 میٹر، تقریباً 634 میٹر ہے. تو ہم نے اپنے سفر کا آغاز کر لیا ہے. اس سفر میں میرے ساتھ ہیں یہ میرے خالہ زاد بھائی نبیل شاکر. السلام علیکم سر، کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ. ابھی تھوڑا ریسٹ کرنے کے لیے بیٹھا ہوں. تو آپ کو چڑھنے کے متعلق چند ایک ہدایات دے دوں کہ جب بھی آپ کسی اونچائی کی طرف چڑھیں، سیڑھیاں چڑھیں یا کہیں بھی آپ اوپر پہاڑ چڑھیں، تو اللہ اکبر کہتے جائیں اور چڑھتے جائیں، ٹھیک ہے. اور دوسری چیز کہ ابھی الحمدللہ یہ سیڑھیاں بن چکی ہیں. ادھر دکھائیں یار، ادھر دکھائیں کہ ابھی تو کافی آسان ہو گیا ہے. سیڑھیاں بنا دی ہیں گورنمنٹ نے، ٹھیک ہے. کیونکہ جو بھی حاجی آتے ہیں وہ ضرور اوپر غار ہیرا پر، اکثر حاجی جو ہیں وہ غار ہیرا کی زیارت کرنے پر جاتے ہیں. تو یہ سیڑھیاں بنا کر کافی آسانی کر دیا. لیکن پھر بھی آپ نے سیڑھیاں چڑھتے وقت جلدی نہیں کرنی، آرام آرام سے ریسٹ کر کے سانس لے لے کر اوپر جانا ہے، ٹھیک ہے. اور صفائی کا خاص خیال رکھنا ہے. یہ نہیں کہ آپ نے جوس کا ڈبہ یا پانی کی بوتل لیا، پیا اور وہیں پہ پھینک دیا. تو ایک آپ نے صفائی کا خاص خیال رکھنا ہے. پینے کے لیے پانی، کوئی جوس، کوئی بسکٹ وغیرہ بھی یہ ساتھ رکھ لیں. اور ایک اور چیز، اوپر بلیاں بھی ہوتی ہیں تو کبوتر بھی ہوتے ہیں، تو ان کے لیے بھی آپ کچھ نہ کچھ لے جائیں، تو یہ بھی ایک نیکی کا کام ہے. تو یہ ان باتوں کا آپ نے ضرور خیال رکھنا ہے. ایک تو جلدی نہیں کرنی، اللہ اکبر پڑھ کے آپ نے چڑھنا ہے، اور کھانے کا کچھ سامان اور صفائی کا خاص خیال رکھنا ہے. اچھا، آپ کو ایک یہ بات بتا دوں کہ ہم نے یہ جو فجر سے پہلے کا ٹائم اس لیے میں نے چوز کیا کہ فجر کے بعد بہت زیادہ حاجی آ جاتے ہیں، رش بہت زیادہ ہو جاتا ہے. پھر ایک تو غار میں نہیں جایا جاتا، بالکل تھوڑا سا ٹائم ملتا ہے، نہ صحیح سے ویڈیو بننی تھی، اور ایک ہمیں بھی ٹائم صحیح نہیں ملنا تھا. ایک چیز. اور دوسرا، جیسے جیسے اوپر جا رہے ہیں بار بار سانس پھول رہا ہے. ابھی تھوڑا سا اوپر آئے ہیں، 2-3 بار بیٹھ کے سانس لے رہے ہیں. تو ابھی تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ سیڑھیاں بن چکی ہیں. تو اللہ کے نبی جب آیا کرتے تھے تب سیڑھیاں بھی نہیں تھی، یہ اس طرح کا راستہ تھا. دیکھیں کیسے پتھر پڑے ہیں، تب ایسا ہی ہوگا. اللہ کے نبی آیا کرتے تھے تو بڑی مشکل پیش آیا کرتی ہوگی ان کو. دیکھیں کہ ایک مسجد الحرام تھا، مکہ بالکل چھوٹا سا ہوگا، تو یہ تقریباً 4 کلومیٹر دور ایک پہاڑ پر آ کے 650 میٹر اوپر جانا، اور راستہ بھی خراب، اور اوپر جا کے ایک غار میں، چھوٹی سی غار آپ کو دکھاؤں گا کہ پہلے چوٹی پہ جانا ہے، پھر دوسری سائڈ پہ اترنا ہے. اتر کے ایک غار ہے جس کا نام غار ہیرا ہے، وہاں جانا. یہ دیکھیں یہاں پہ 2 بلیاں بیٹھی ہیں. میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ اوپر بلیاں بھی ہوتی ہیں اور کبوتر بھی ہوتے ہیں، تو ان کے لیے بھی ضرور کچھ نہ کچھ لے کر آیا کریں. یہ دیکھیں ماشاءاللہ، میں نے سمجھا تھا کہ صرف ہم ہی آ رہے ہیں، ماشاءاللہ ہمارے سے بھی پہلے بہت سے لوگ بلکہ واپس جا چکے ہیں. ابھی فجر نہیں ہوئی اور لوگ ماشاءاللہ واپس جا چکے ہیں. یہ دیکھیں ابھی ہم بالکل پہاڑ کی چوٹی پہ پہنچ گئے ہیں، اور یہاں پہ یہ دکانیں بھی ہیں. آپ کو یہاں پہ پانی، چائے بھی، یہ دیکھیں چائے بھی مل رہی ہے. ابھی ہم نے نیچے کی طرف اترنا ہے، بالکل پہاڑ کی چوٹی پہ آ گئے. اب دوسری طرف تھوڑا سا نیچے جانا ہے، وہاں پہ ہے غار. یہ دیکھیں جی، یہ ہے نیچے غار. بہت زیادہ رش ہے، کوئی فائدہ نہیں ہوا ہمیں فجر سے پہلے آنے کا. اور یہ دیکھیں ماشاءاللہ کتنا پیارا مکے کا ویو ہے، سبحان اللہ. اصل میں جو مسئلہ خراب ہوتا ہے نا، وہ یہاں پر آ کر لوگ نفل پڑھنا شروع کر دیتے ہیں.
یہاں پر آ کے اتنا رش ہے، ایک تو وہ کوئی نفل کا فائدہ ہے کوئی جو جلدی جلدی پڑھنے، پتہ ہے آپ کو پیچھے 200-300 بندہ کھڑا آپ کے انتظار میں، تو بس آپ آئیں دیکھیں درود پڑھیں وہاں پر۔ ہاں اگر آپ کو پتہ ہے کہ رش نہیں ہے، ٹائم ہے، تو پڑھ لیں، لیکن بس نہیں دیکھنا اور اپنے بس نفل پڑھنے اور سپیڈ میں کوئی ان کا فائدہ نہیں ہے۔ وہ دیکھیں نا، اندر پیچھے اتنے لوگ کھڑے ہیں اور وہ اندر نفل پڑھ رہے ہیں، وہ دیکھیں۔ تو بس آپ آئیں، زیارت کریں، درود پڑھیں کہ اللہ کے نبی یہاں پہ آیا کرتے تھے، کوئی نفل نہیں ہے یہاں پہ خاص۔ مكة كلها حرم إليها تقبل الأمم ففي أرجائها الحسنات والبركات والنعم مكة كلها حرم۔ تو سب سے پہلے آپ دیکھیں میں اس وقت کہاں پہ بیٹھا ہوں۔ میرے پیچھے کلاک ٹاور، مسجد الحرام، اور میرے اس سامنے، بالکل میرے سامنے غار ہرا۔ میں غار ہرا سے ہوا آیا ہوں، ابھی باہر بیٹھے ہیں کیونکہ ابھی وہاں نہ رش تھا، اندر بیٹھ کے بات نہیں کر سکتے تھے، تو میں نے کہا یہاں بیٹھ کے، بالکل ابھی غار ہرا کے سامنے ہی بیٹھا ہوں میں۔ تو غار ہرا اللہ کے نبی نبوت سے پہلے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر 40 سال ہوئی تو اللہ کے نبی تجارت کرتے تھے۔ جب 40 سال اللہ کے نبی کی عمر ہوئی تو اللہ کے نبی کا دل جو نا دنیا سے اچاٹ ہو گیا۔ وہ کیوں ہوا؟ وہ اللہ نے کیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبوت عطا فرمانی تھی۔ آپ علیہ السلام کو خواب آنا شروع ہو گئے، تو وہ جو رات کو خواب میں دیکھتے تھے صبح وہ بالکل حقیقت میں دیکھتے، تو ایک یہ چیز تھی، اور ویسے بھی اللہ کی طرف سے دل پھیر دیا گیا تھا۔ تو اللہ کے نبی کو نا پھر خلوت میں جا کے بیٹھنا اور غور و فکر کرنے کا نا اللہ کے نبی کا دل کیا کرتا تھا۔ پھر اللہ کے نبی کیا کرتے تھے کہ کھانے کا سامان لے کے، حدیث میں یہ ہے کہ کھانے کا سامان لے کر اللہ کے نبی آیا کرتے تھے ادھر غار ہرا میں۔ غار ہرا دیکھیں، آپ ذرا سوچیں، امیجن کریں کہ تب مکہ چھوٹا سا تھا، تو یہ پہاڑ جبل نور مکہ سے باہر ہوگا، تو اللہ کے نبی باہر مکہ سے باہر ایک پہاڑ پر 650 میٹر کی بلندی پر آ کے، بالکل اوپر چوٹی پر آ کے پھر دوسری سائڈ پہ اترنا ہے۔ وہاں پر ایک چھوٹی سی بالکل نہ بڑی مشکل ایک بندہ ہی وہاں پہ بیٹھ سکتا ہے۔ وہاں پر آ کر ابھی کوئی عبادت بھی نہیں ہے، سوچنے کی یہ بات بھی ہے کہ کوئی عبادت بھی نہیں ہے، نہ کوئی نماز ہے، نہ کوئی اذکار ہیں، بس آیا کرتے تھے اور غور و فکر کیا کرتے تھے۔ تو یہاں پر ایک چیز، میں ایک نقطہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اللہ کے نبی کھانے کا سامان ساتھ لے کر آیا کرتے تھے۔ جو ہمارے ہاں چلتا ہے نا کہ فلاں بابا جی نے 40 سال ہو گئے ہیں کچھ کھایا نہیں، وہ ایسی یہ کوئی کرامت نہیں ہے، ٹھیک ہے، اور یہ سب کہانیاں، یہ سب جھوٹی باتیں۔ جب اللہ کے نبی کھانے کا سامان لے کر آتے تھے نا، کچھ ٹائم کے لیے آتے تھے یا ایک دن کے لیے آتے تھے، تو اللہ کے نبی سے بڑھ کر کوئی بھی بزرگ نہیں ہو سکتے، ایک چیز۔ دوسری چیز یہ کہ اللہ کے نبی جب ادھر آیا کرتے تھے تو ابھی چند دن یا چند ماہ گزرے تھے، تو ایک دن اللہ کے نبی غار ہرا میں موجود تھے، تو اچانک حضرت جبرائیل علیہ السلام انسانی شکل میں اللہ کے نبی کے سامنے نمودار ہوئے اور آ کر کہا اقرا، پڑھ۔ آپ فرماتے ہیں ما انا بقاری، کہ میں پڑھا لکھا نہیں ہوں۔ پھر فرمایا اقرا، اللہ کے نبی نے کہا میں پڑھا لکھا نہیں ہوں۔ پھر کہا اقرا، اللہ کے نبی نے پھر کہا میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ پھر جبرائیل علیہ السلام نے اللہ کے نبی کو اس طرح زور سے اپنے ساتھ لگایا اور پھر اللہ کے نبی نے پڑھا۔ اب وہ زور سے اپنے ساتھ لگانے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے کوئی علم ٹرانسفر کیا، کیونکہ سورۃ العنکبوت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نبوت سے پہلے آپ دائیں ہاتھ سے لکھنا اور پڑھنا نہیں جانتے تھے، دائیں ہاتھ سے لکھنا نہیں جانتے تھے اور پڑھنا نہیں جانتے تھے۔ تو نبوت کے بعد اللہ کے نبی، ہاں ادھر کچھ علماء بھی یہ کہتے ہیں، کیونکہ اگر رپیٹ کرنا ہوتا نا تو اللہ کے نبی کی 40 سال عمر تھی، تو ایسے تو کوئی 10 سال کا یا 12 سال کا بچہ بھی ہو اور اس کی زبان بھی وہ ہو، اللہ کے نبی کی زبان عربی تھی اور قرآن بھی عربی میں آیا، تو اگر جبرائیل علیہ السلام آ کے کہتے ہیں کہ دہراؤ، رپیٹ کرو،
تو وہ تو مشکل نہیں تھا. تو علماء کہتے ہیں کہ پہلی وحی جو آئی ہے نا، جبرائیل علیہ السلام تحریری شکل میں لکھی ہوئی وحی لے کے آئے، تو آگ اس طرح سامنے کی کہ پڑھ، تو تب اللہ کے نبی نے کہا نہیں میں پڑھا لکھا نہیں ہوں. بہرحال پہلی وحی میں قرآن کی 5 آیات، سورۃ علق کی پہلی 5 آیات، یہ 5 آیات پہلی وحی میں نازل ہوئی. پھر اس کے بعد اللہ کے نبی گھر گئے کانپتی ہوئی حالت میں. دیکھیں نا، اب ایک بندہ، اس کو اندازہ ہے کہ یہاں پہ کوئی نہیں آ سکتا، پہاڑ کی چوٹی پہ غار میں، تو اچانک ایک بندہ آئے اور آ کے کہے اقرا، باتیں بھی ویسی، اور پھر اپنے ساتھ لگا کے زور سے دبائے، تو پھر خوف زدہ تو ہو جاتا ہے بندہ. تو اللہ کے نبی اس کانپتی ہوئی حالت میں گھر گئے. حضرت خدیجہ کو جا کے کہتے کہ مجھے کمبل دو. پھر سارا واقعہ بتایا تو حضرت خدیجہ نے تسلی دی، حوصلہ دیا کہ اللہ کے نبی، تب تو اللہ کے نبی نہیں تھے، اے میرے سرتاج کہا ہوگا کہ آپ ایک اچھے دل کے مالک ہیں، آپ مصیبت زدہ مسکین لوگوں کی مدد کرنے والے ہیں، تو اللہ آپ کو کبھی ضائع نہیں کرے گا. تو حضرت خدیجہ کے قریبی ایک کزن تھے، ورقہ ابن نوفل، جو کہ عیسائی تھے لیکن موحد تھے، کیونکہ تب شریعت ہی وہی تھی. تو اللہ کے نبی کو ان کے پاس لے کر گئی. تو ورقہ ابن نوفل نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بشارت دی کہ آپ تو اللہ کے نبی ہیں، آپ کی طرف وحی آئی ہے. یہ جبرائیل تھا جو اللہ کا پیغام، اللہ کا کلام آپ کے پاس لے کر آئے تھے. تو اب ان قریب مکہ والے، آپ کی قوم آپ کو مکہ سے نکال دے گی. تو اللہ کے نبی حیران ہوئے کہ یہ تو مجھ سے بڑی محبت کرنے والے ہیں، تو کیا یہ مجھے نکال دیں گے؟ تو انہوں نے کہا ہاں، ہر نبی کے ساتھ ایسا ہوا ہے، جب کسی نے توحید کی دعوت دی ہے تو اس کی قوم نے اس کے ساتھ یہی سلوک کیا ہے. تو اگر میں تب زندہ ہوا تو میں آپ کا تب ساتھ دوں گا، لیکن وہ زندہ نہ رہے، وفات پا گئے. بہرحال یہ قصہ. اچھا، ایک واقعہ یہ ہے کہ پہلی وحی، پہلی بار جبرائیل علیہ السلام اللہ کے نبی کے سامنے انسانی شکل میں پہلی وحی لے کر آئے تھے، اور قرآن کی 5 آیات، سورۃ علق کی پہلی 5 آیات آئی. پھر اس کے بعد تھوڑی دیر کے لیے وحی کا سلسلہ رک گیا، لیکن اللہ کے نبی آیا کرتے تھے. پھر ایک بار اچانک اللہ کے نبی واپس جا رہے تھے، آواز آتی ہے یا محمد. اللہ کے نبی نے دیکھا کوئی بھی نہیں، پھر چل پڑے. پھر آواز آئی یا محمد. اللہ کے نبی نے دیکھا تو جبرائیل علیہ السلام اپنی اصل شکل میں. اللہ کے نبی نے اپنی زندگی میں جبرائیل علیہ السلام کو 2 بار اصل شکل میں دیکھا ہے، نہیں تو وہ انسانی شکل میں آیا کرتے تھے. تو ایک بار اسی پہاڑ پہ جہاں اس وقت میں موجود ہوں. سبحان اللہ، الحمدللہ. اللہ آپ کو بھی زیارت کا موقع دے، آپ آئیں اللہ کے گھر کی زیارت کریں، ادھر غار ہرا پر آئیں، غار ثور پہ جائیں. تو اللہ کے نبی نے یہاں جبرائیل علیہ السلام کو ان کی اصل شکل میں دیکھا. وہ سورۃ نجم میں آتا ہے وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَى، کہ جب اللہ کے نبی نے دیکھا تو وہ پورے افق پہ چھائے ہوئے تھے. حضرت جبرائیل علیہ السلام کے 600 پر اور ایک پر مشرق سے مغرب جتنا، اتنا بڑا پر. اور دوسری بار سدرۃ المنتہا پہ دیکھا. ایک یہ واقعہ اس پہاڑ کے ساتھ، اس جگہ کے ساتھ منسلک ہے. اور ایک اور، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا پر اللہ تعالیٰ نے سلام بھیجا. ایک بار اللہ کے نبی موجود تھے، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا اللہ کے نبی کے لیے کھانا لے کر آئی، ابھی پہنچی نہیں تھی. تو جبرائیل علیہ السلام آئے، آ کے کہتے کہ اے اللہ کے نبی، آپ کی بیوی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کے لیے کھانا لے کر آ رہی ہیں، تو جب وہ آپ کے پاس آ جائیں تو آپ نے ان کو کہنا ہے کہ اللہ آپ پر سلام بھیجتا ہے اور میں جبرائیل بھی آپ پر سلام بھیجتا ہوں. سبحان اللہ. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کی کیا شان. 24 سال اللہ کے نبی کی عقد میں رہی. حضرت خدیجہ کا مال، جان، ہر چیز سمیت اللہ کے نبی کے ساتھ کھڑی رہی. دیکھیں نا، اللہ کے نبی، کوئی بھی اللہ کے نبی کے ساتھ نہیں تھا، تو سب سے پہلے جو کھڑا ہوا تھا وہ حضرت خدیجہ تھی. تسلی دی تھی کہ اللہ آپ کو کبھی ضائع نہیں کرے گا. 24 سال عقد میں رہی، اور اس 24 سال کے دوران اللہ کے نبی نے دوسری شادی نہیں کی. 4 بیٹیاں ہیں، وہ بھی حضرت خدیجہ سے. اور اللہ کے نبی جب حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس سال ان کی وفات ہوئی تھی، اللہ کے نبی نے اس سال کو عام الحزن کہا کہ یہ غم کا سال تھا. تو یہ چند ایک واقعات تھے جو اس پہاڑ کے ساتھ، اس غار کے ساتھ جہاں پہ میں موجود ہوں، اس کے ساتھ منسلک تھے. تو آج ہم آئے تھے زیارت کرنے، تو آپ کو بھی جتنی ممکن ہو سکی، رش کی وجہ سے بس آپ کو ٹھیک سے نہ غار ابھی نہیں دکھا سکا. تو میں کوشش کروں گا کہ واپسی پہ اگر تھوڑی بہت ویڈیو بن جائے تو وہ انشاءاللہ میں ایڈ کر دوں گا. تو
اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک ضرور کریے گا، اپنے دوستوں کے ساتھ، فیملی ممبر کے ساتھ شیئر کریے گا، اور چینل پہ نیو ہے تو چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا، اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیے گا۔ تو انشاءاللہ نیکسٹ ہم غار ثور پہ بھی جائیں گے، اور بھی جتنی مکہ مدینہ میں زیارتیں ہیں انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ وہ بھی آپ کو کروائی جائیں۔ A few moments later. یہ دیکھیں الحمدللہ ہمیں موقع مل گیا، رش کم ہو گیا، بس ایک دو بھائی ہیں۔ السلام علیکم۔ تو یہ ربیل صاحب آ رہے ہیں اوپر سے۔ یہ جو آپ میرے پیچھے دیکھ رہے ہیں یہ ہے جی غار ہیرا، دیکھیں کتنی چھوٹی سی ہے۔ ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہاں آیا کرتے تھے نبوت سے پہلے۔ پہلی وحی بھی حضرت جبرائیل علیہ السلام یہاں لے کر آئے تھے۔ سورۃ علق کی پہلی 5 آیات یہاں پہ نازل ہوئی تھی۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم۔ اللہ کے نبی یہاں بیٹھا کرتے ہوں گے، یہ وہی پتھر ہیں، یہاں اللہ کے نبی نے ہاتھ لگائے ہوں گے، یہاں اتنی سی تو جگہ ہے، یہیں بیٹھتے ہوں گے۔ یہ دیکھیں سبحان اللہ۔ الحمدللہ تھوڑا سا موقع مل گیا، رش کم ہوا تو تھوڑا سا آپ کو زیارت کروا دی ہے غار کی بھی۔ تو یہ رستہ آتا ہے، دیکھیں سوری خواتین، دیکھیں یہ رستہ ہے غار کی طرف آنے کا، کتنا تنگ ہے۔ تھوڑا سا موٹا بندہ ہو تو یہاں پھنس جائے، تو یہاں آنے کے لیے اپنے آپ کو ذرا نا جم شم جا کے سمارٹ بن کے آنا ہے۔ نبیل یہ پکڑنا، میں تو الحمدللہ سمارٹ ہوں، تو ذرا یہاں سے نا ذرا سر بچا کے اور آرام سے نکلیے گا۔ اگر آپ آئیں، اللہ آپ کو لے کے آئے، تو یہ ان چیزوں کا آپ نے خاص خیال رکھنا ہے۔ شبیر اللہ کے نبی بھی یہاں سے گزرتے ہوں گے، انہی پتھروں کے ساتھ لڑتے ہوں گے۔ جی واپسی کا سفر شروع ہو چکا ہے، اور یہ دیکھیں دوبارہ رش لگ گیا۔ یہ تو بس اللہ نے موقع دیا تھا ویڈیو بنانے کا، بالکل تب ایک دو بندے ہی تھے۔ جب ہم آئے تھے نا فجر سے پہلے تب بھی بہت رش تھا، تو تب تو ویڈیو نہیں بنی۔ پھر میں باہر جا کے بیٹھ گیا، پھر اچانک ایسے آیا ہوں، میں نے کہا چلو جاتے جاتے ایک بار پھر نظر مار لیں، تو دیکھا صرف ایک دو بندے، تو الحمدللہ موقع مل گیا۔ تو ابھی ہم جا رہے ہیں نیچے، تو یہ ذرا ویو ہے دن میں، چیک کریں ماشاءاللہ۔ ایک چیز مس ہوگی، وہ میں نے آپ کو بتانی تھی، یہ دیکھیں چیک کریں، یہ ابھی غار سے پیچھے پتھروں کا یہ ہار ہے، غار اب وہ کافی آگے، تو غار میں بھی جناب گند مارا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ بتائیں بھلا اب یہ نام لکھنے سے یہ کسی نے کیا زیڈ کیا لکھا ہوا ہے، یہ کیا فائدہ ہے؟ جس طرح کے پتھر ہیں ان کو ان کی اصل حالت میں رہنے دیں، یہ سارا گند مار کے جناب نا تباہی کر دیتے ہیں۔ پتہ نہیں ہے ہماری جو جاہل قوم ہے نا، ان کو پتہ نہیں کب عقل آنی ہے۔ اب یہ نام لکھنے سے کیا ہوگا، ان کی بخشش ہو جائے گی؟ بتائیں ذرا، آپ ذرا بتائیں، یہ نام یہاں لکھنے سے، اب یہ عبد الرحمن لکھا ہے، یہ دیکھیں، تو کیا اس کی بخشش ہو جائے گی؟ ایسے بخشش ہوتی تو بس پھر۔ اچھا آپ کو ایک اور چیز بتا دوں، آتے ہوئے اندھیرا تھا تو پتہ نہیں لگا، یہ گاڑیوں کا رستہ بن رہا ہے، گاڑیوں کے لیے روڈ بن رہا ہے۔ یہ دیکھیں، یہ یہاں، پھر وہاں سے نیچے، پھر وہ آگے تک۔ تو جب پہلے میں آیا تھا نا، 5-6 ماہ پہلے میں آیا تھا، تو تب یہ نہیں تھا۔ ابھی یہ دیکھیں نا، ابھی یہ کام جاری ہے، تو ابھی یہ بن رہا ہے۔ تو یہ حکومت کا بہت اچھا قدم ہے کہ جو بیچارے موٹے ہیں، موٹاپے والے ہیں، یا جو بیمار ہیں، اگر وہ آنا چاہیں تو پھر ان کا کافی زیادہ حصہ گاڑی پہ طے ہو جائے گا، پھر اوپر صرف 10 سے 15 منٹ کا رہ جائے گا۔ دیکھیں ابھی لوگوں کا رش شروع ہو گیا، یہ دیکھیں وہ لوگ آ رہے ہیں سارے وہاں سے نا، وہ جو گاڑی نظر آ رہی ہیں وہاں سے، یہ دیکھیں سارے لوگ اب آ رہے ہیں اوپر۔ اب بہت زیادہ رش ہو گیا، الحمدللہ ہم تو فری ہو کے بس یہ نیچے پہنچ گئے ہیں۔ اچھا یہ ذرا دیکھیں، پہلے دیکھیں پھر میں آپ کو بتاتا ہوں۔ دیکھیں سبحان اللہ،
کیا ہے اوپر؟ صرف ایک غار ہے، چھوٹی سی پتھر ہیں، لیکن صرف اللہ کے نبی سے محبت ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. کہ دیکھیں اتنی بڑی بڑی اماں ہیں، بابے ہیں، بیچارے مشکل سے، اور ماشاءاللہ بہت کم نہیں ہے، بہت اونچا ہے. ایک بار جوان بندے کو بھی پتہ لگ جاتا ہے. کیوں ربیل؟ ہاں صحیح. تو دیکھیں اللہ کے نبی سے محبت ہے کہ اللہ کے نبی وہاں جایا کرتے تھے، وہاں وحی نازل ہوئی، بس دیکھنے کے لیے، زیارت کرنے کے لیے جا رہے ہیں. تو اللہ صاحب کی محبت قبول فرمائے. جو ابھی تک نہیں آئے اللہ ان کو بھی آنے کی توفیق دے. الحمدللہ نیچے اتر آئے ہیں تو بہت مزے کا ایکسپیرینس رہا، بہت مزہ آیا. امید کرتے ہیں کہ آپ کو بھی یہ ویڈیو پسند آئے گی. تو اگین یہ ویڈیو کو لائک کرنا ہے، شیئر کرنا ہے، چینل کو بھی سبسکرائب کرنا ہے. تو اس ولاگ کو کرتے ہیں یہیں پہ ختم. ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ولاگ میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ.